کرام، آج ہم اگرچہ میں سراجی والوں کو کہنا چاہ رہا تھا، لیکن بعض طالب علم اور بعض طالبات کی طرف سے یہ بات سامنے پیش آئی کہ ترمذی جلد ثانی اور مشکات جلد ثانی کا بھی دوبارہ بتا دیں۔ اگرچہ میں پہلے شاید بتا چکا ہوں، لیکن میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، آپ لوگوں کے امتحان اچھے ہوں۔ تو اس لیے ترمذی جو جلد ثانی ہے اس کا جو نصاب ہے طالبات کا، سوائے جو ہے وہ کتاب العلل کے، ترمذی کی مکمل دوسری جلد نصاب کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلا باب ہے ابواب الاطعمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطعمہ کے متعلق ہے۔ تو میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے اور یہ شروع ہو رہی ہے صفحہ 442 سے۔ ابواب الاطعمہ ترمذی شریف کی جو پہلا باب ہے، باب ما جاء ما کان یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 442 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے کم از کم جو 6 صفحے ہیں یہ ضرور دیکھیں، پہلے 6 یعنی 442 صفحے سے لے کر 448-49 صفحے تک یہ مکمل دیکھیں۔ پھر اس میں خاص طور پر باب ما جاء فی اکل الارنب، باب ما جاء فی اکل الصب، باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، باب ما جاء فی لعق الاصابع، باب ما جاء فی باب ما جاء فی کراہیت الاکل من وسط طعام، باب ما جاء فی استحباب التمر، اور اس طریقے سے باب ما جاء فی طعام الواحد یکفی الاثنین، باب ما جاء فی اکل الدجاجہ، باب ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی اکثار المریقہ، باب ما جاء فی فضل السرید۔ یہ ابھی پرچے میں بھی سوال آیا ہوا ہے، باب ما جاء فی فضل السرید۔ اور پھر آگے باب ما جاء فی الخلی، سرکے کے بارے میں، باب ما جاء فی اکل الدباء، کدو کے بارے میں، اور پھر اسی طریقے سے آگے آ جاتا ہے ابواب اشربہ۔ ابواب الاشربہ کے اندر جو سب سے پہلے باب ما جاء فی شارب الخمر، باب ما جاء کل مسکر حرام، یہ 449 سے لے کر 451 تک یہ باب میں پڑھ رہا ہوں، ان کو ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء فی شارب الخمر، باب ما جاء کل مسکر حرام، باب ما جاء فی نبیذ جو ہے وہ فی نبیذ الجر، باب ما جاء فی الرخصت، باب ما جاء فی خلیط البصر والتمر، باب ما جاء فی کراہیت نکح نفخ، باب ما جاء فی کراہیت النفخ فی الشرب، باب ما جاء فی کیا نام ہے اس کا جی، باب ما جاء فی الشرب بنفسین، باب ما جاء ان الیمین احق بالشرب، باب ما جاء ان الشرب کان احب الی۔ یہ ابواب الاشربہ کے باب میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو یہ کم از کم یہ سارے اہم مقام ہیں۔ آگے باب البر والصلہ ہے، اس میں سے پہلے باب ما جاء فی بر الوالدین، باب ما جاء فی بر الخالہ، باب ما جاء فی صلۃ الرحم، باب ما جاء فی رحمت الناس، باب ما جاء فی المواساة۔ پھر آگے ہے باب ما جاء فی الخیانہ والغش، باب ما جاء فی الاحسان الخادم، باب ما جاء فی شکر کسی کو کسی چیز ہدیہ کرنا، باب ما جاء فی السخاء، باب ما جاء فی البخل، باب ما جاء فی الشتم، باب ما جاء فی قول المعروف، باب ما جاء فی ظن السوء، باب ما جاء فی المزاح۔ اور پھر آگے ہے باب ما جاء فی ذی الوجہین، باب ما جاء فی الغمام، باب ما جاء فی العیش۔ اور پھر بس آگے ابواب الطب، ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الحمیہ، باب ما جاء فی حبۃ السوداء، باب ما جاء فی کراہیت باب ما جاء فی کراہیت القی، باب ما جاء فی الحجامہ، باب ما جاء فی الرقیہ من العین، باب ما جاء فی الرقیہ بالمعوذتین، باب ما جاء فی تبرید الحمى بالماء، باب ما جاء فی العسل۔ اور پھر آگے ہے ابواب الفرائض، باب الفرائض میں سے فی نزول دجال، یہ جتنے بھی علام فتنے آ رہے ہیں سارے واقعات ضرور یاد کیجئے، یہ امتحانی مقام ہے۔ باب الرؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پہلے 3 باب دیکھ لیں۔ آگے ہے باب الشہادات اور باب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنے امتحانی مقام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ان میں سے چند ایک باب از خود دیکھ لیں۔ ابواب صفت الجنہ، اس میں سے پہلے 6 باب دیکھ لیں اور پھر آخر کے 2 باب دیکھ لیں۔ باب ما جاء فی کلام حور العین، باب ما جاء فی صفت نہار الجنہ، یہ آخر میں 2 باب میں وہ دیکھ لیں،
اور شروع کے ابواب صفت جنہ کے جو پہلے 6 باب ہیں شروع والے وہ دیکھ لیں۔ اس طریقے سے ابواب صفت جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے 4 باب دیکھ لیں اور آخر سے 2 باب دیکھ لیں۔ ابواب الایمان میں بھی ایسا کر لیں، پہلے 3 باب دیکھ لیں اور آخر سے 2 باب دیکھ لیں۔ ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 5 باب دیکھ لیں۔ باب الاستئذان والادب امتحانی مقام تو نہیں ہے، لیکن بسا اوقات پرچے میں سوال آ جاتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ خوشبو لگانے چیزوں کے بارے میں ہے، چھینک ہے تو کیا دعا پڑھ سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے، تو 3-4 باب ہیں کل، سارے کے سارے دیکھ لیں۔ اب آپ فضائل قرآن مجید کے فضائل ہیں، خاص طور پہ باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب، باب ما جاء فی سورۃ البقرہ، باب ما جاء فی سورۃ جو ہے فی آخر سورۃ البقرہ للہ ما فی السماوات کی فضیلت ہے، اسے دیکھ لیں۔ اور پھر باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص، باب ما جاء فی المعوذتین، باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص، باب ما جاء فی تعلیم القرآن، باب ما جاء فی کیا نام ہے اس کا فی فضل القرآن، بس یہ دیکھ لیں۔ ابواب القراءت میں 1-2 باب ہیں وہ دیکھ لیں، اور ابواب التفسیر کے اندر چند ایک صورتوں کو دیکھ لیں، اور ابواب الدعوات کے اندر بھی چند ایک باب دیکھ لیں، امتحانی مقام تو نہیں ہے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو ان میں سے بھی چند ایک باب دیکھ لیں۔ ابواب المناقب کے اندر جو خلفائے راشدین صاحب ہیں ان کے مناقب دیکھ لیں، پھر اشرم وشرہ صحابی کے دیکھ لیں، اور پھر خصوصی طور پر اہل بیت کے دیکھ لیں، ازواج مطہرات کے دیکھ لیں۔ یہ امتحانی مقامات ہیں ترمذی شریف کے جو آپ حضرات پوچھ رہے تھے بار بار۔ اب میں جو ہے وہ مشکات شریف کی بتاتا ہوں۔ میرے پاس جو مشکات شریف ہے مکتبہ امدادیہ کی ہے، صفحہ نمبر 267، مشکات جلسانی کتاب النکاح۔ اس میں سب سے پہلے تو 2-3-4 صفحے جو ہیں وہ مکمل دیکھیں، جیسے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ کسی بھی کتاب کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے 10-12-15 صفحے بالاستیاب ان کو حل کر لیں۔ تو اس کا بھی میں یہی عرض کروں گا کہ پہلے مشکات جلسانی کے پہلے 5-10-15 صفحے جو ہیں وہ مکمل دیکھیں۔ خاص طور پہ اس میں عن ابن عمر الشؤم فی المرأة والدار والفرس کا ترجمہ تشریح دیکھ لیں، اور آگے فصل اول ہے باب النظر الی مخطوبہ، صفحہ 268 پر ہے۔ عن ابی ہریرہ یہ حدیث ہے فإن فی اعین الانصار شیئا، کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ چیز ہوتی ہے، یہ مشہور حدیث ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے ہے باب الولی فی النکاح، 260 صفحے پر ہے، مشہور ہے، اور دوسری حدیث، اور فصل ثانی کی پہلی حدیث دیکھیں لا نکاح الا بولی۔ اس طریقے سے یہاں پر حدیث رکانہ ہے 3 طلاقوں والی، اور پھر اسی میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ باب النظر الی مخطوبہ کے اندر کہ نظر مخطوبہ جائز ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا جو اختلاف ہے۔ مخطوبہ کہتے ہیں وہ عورت جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے، جس کو آپ منگنی کہہ لیں، منگنی کرتے تو۔ اور اس طریقے سے آگے ہے فصل ثانی کی پہلے حدیث لا نکاح الا بولی، یہ جو پہلی حدیث ہے لا نکاح الا بولی، یہ انتہائی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ آگے باب اعلان نکاح دفعہ 271 پر ہے، اس کی پہلی حدیث جو ہے وفینا نبی یعلم ما فی غد، امتحانی مقام، حدیث ابن عمر، حدیث نکاح شغار متعت النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے بھی منع کیا، نکاح متعت النساء سے بھی منع فرمایا۔ اس کی تشریح حدیث ام فضل، حدیث حرمت رضات والا باب، باب المحرمات کے اندر جو حدیث ام فضل ہے حرمت رضات والی، اس کو ضرور دیکھیں۔ والمسۃ والمستان وللملاجۃ املاجتان، یہ امتحانی مقام ہے۔ آگے حدیث ابن عمر ان غیلانا، اس میں متعدد نکاح کے بارے میں ہے، صفحہ 274 پر ہے۔ باب المباشرہ کے اندر حدیث جابر ہے کننا نعزل، امتحانی مقام۔ آگے باب الفصل الاول عن عروۃ عن عائشہ، یہ حدیث ہے۔ آگے حدیث ابو ہریرہ خیار عتق والی ہے، امتحانی مقام ہے۔ باب الصداق، مہر کا مسئلہ ہے، مہر کی مقدار کیا ہے، مصداق کیا ہے مہر کا، اور پھر اس میں جو ائمہ کے اختلاف اقوال ہیں، اختلاف ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ باب الخلا کے اندر حدیث ابن عباس ثابت بن قیس کی حدیث ہے 283 صفحے پر۔ خلا کے متعلق ائمہ کے مذاہب کیا ہیں۔ پھر 284 پر حدیث عائشہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اغلاق کا معنی کیا ہے، طلاق مکرہ کسے کہتے ہیں، ائمہ کا جو اختلاف ہے۔ باب اللیان کو دیکھ لیں، لیان کا لغوی اصطلاحی معنی، تعریف اس کی۔ آگے باب الایمان والنذور ہے، ایمان یمین کی قسم ہے، جمع ہے، کتنی قسمیں ہیں، اور نذور نظر کا معنی کیا ہے۔ 302 پر فصل ثالث ہے، حدیث سعید المسیب کہ جو آدمی کسی کو قتل کر دے، مرتکبین قتل کا حکم کیا حکم ہے، قصاص ہے یا دیت ہے۔ باب الدیات کے اندر حدیث ابی ہریرہ، پہلی حدیث کو دیکھ لیں۔ آگے غرۃ عبد یا غرۃ امۃ، امتحانی مقام ہے۔ آگے حدیث ابی بکرہ بن محمد، مختلف زخموں کی دیات کا ترجمہ 303 صفحے پر ہے، اسے دیکھیں۔ باب القسامہ کو ضرور دیکھیں۔ قطع سرقہ میں جو ہے کہ سرقے کا نصاب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، نباش کا حکم کیا ہے، اور ڈاکو رہزن کی سزا کیا ہے۔ باب حد الخمر، حدیث انس ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ حد و شرب خمر، بار بار شراب پینے والے کا کیا حکم ہے،
ان کو ضرور دیکھ لیجئے۔ تو یہ جو ہے میں نے امتحانی مقام بتا دی آپ کو، اللہ آپ کو نیکی دے۔ یہ بتا دی میں نے آپ کو مشکات شریف جلد ثانی کے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ علوم القرآن ہے، عالیہ سال ثانی کے اندر شرح عقائد کے ساتھ ہے، تو اس کا میں بتانے لگا ہوں جی امتحانی مقام۔ یہاں باب اول ہے صرف، اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کا نام وجہ تسمی یاد کر لیں، وحی اور اس کی حقیقت کو دیکھ لیں، وحی کا مفہوم، وحی کی تعلیمات، یہ امتحانی مقام ہے سارے۔ پھر وحی کی اقسام ہے، وحی قلبی ہے، وحی ملکی ہے، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، یہ امتحانی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے طریقے کون سے تھے؟ کل 6 ہیں، 6 ذکر کیے ہیں، تو آپ کو 6 کے سارے 6 کا 6 کرنا چاہیے، سارے امتحانی مقام ہے۔ آگے جو ہے پھر باب اول علم تفسیر اور اس کے ماخذ میں تفسیر تعویل کے درمیان فرق، امتحانی مقام ہے۔ پھر تفسیر کے ماخذ، تفسیر کے ماخذوں کے صرف نام یاد کر لیں، اور آگے تفسیر کے ناقابل اعتبار ماخذ، جس میں اسرائیلی روایات ہیں۔ قاب الاحبار کون تھے؟ قاب الاحبار سیدنا قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہب بن منبع صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر، ان کے چند ایک نام یاد کر تفسیر بالرائے کو ضرور دیکھ لیں۔ اور پھر آگے ہے کہ معجزات کا مسئلہ، معجزات کا مسئلہ ضرور دیکھیں۔ قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا، اس کو بھی ضرور دیکھ لیجئے۔ تو یہ علوم القرآن کے میں نے مختلف مشہور جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، ایک کتاب یہاں ہمارے یہاں ہے جو کہ بنات کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے جی؟ تربیت کے بارے میں ہے، تربیت اولاد، تربیت اولاد اور اسلام، مختصر اسلام تربیت اولاد کے بارے میں۔ یہ عالیہ سال ثانی کی ثانیہ کا پرچہ ہوگا، مختصر اسلام اور تربیت اولاد۔ تو میں وہ بتانے لگا ہوں، ذرا وہ غور سے دیکھ لیں اور سن لیں۔ فصل ہے، اس میں سب سے پہلے تو کم از کم جو ہے 30 صفحے سے لے کر 36 صفحے تک مکمل مطالعہ کر لیں۔ 30 صفحے سے لے کر 36 صفحے تک شادی انسانی فطرت ہے، اور شادی معاشرتی ضرورت۔ آگے جو ہے دوسری فصل میں بچوں کے سلسلے میں نفسیاتی شعور و احساسات، لڑکیوں کو ناپسند کرنا زمانہ جاہلیت کی گندگی اور ناپسندیدہ عادت ہے، بچے کو سزا دینا اور مصلحت تربیت کی خاطر اسے کا تعلق رکھنا۔ پھر پہلی بحث کے اندر بچے کی پیدائش پر تحنیک کرنا، یہ تحنیک والا مسئلہ مشہور ہے، بچے کا نام رکھنا اور اس کے متعلق احکامات۔ اور پھر اس کے بعد آگے حقیقت کسے کہتے ہیں، حقیقت جائز ہے، حقیقت کی مشروعیت میں فقہا کی رائے، کسی ایک کی روایت کا، حقیقت کا مستحب وقت، لڑکی کا عقیقہ کس طرح ہوگا، لڑکے کے جانور کا نہ ہونا، لڑکے احکام۔ پھر آگے ختنے کا متعلق، ختنے کا لغوی اصطلاحی معنی، ختنے کا مشروع، ختنہ واجب ہے یا سنت ہے بس۔ اور آگے ہے کہ بچوں میں انحراف پیدا ہونے کے اسباب، ان کا علاج، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے غربت اور فقر و فاقہ، اور پھر بری صحبت، گندے ساتھی اور دوست، پھر معاشرے میں بے روزگاری اور بیکاری کا بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن کا عادی بنایا جائے۔ اور پھر آگے فلسانی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری، اس میں جو ہے پھر یہ جائے گا بچوں میں پائی جانے والی 4 بری عادتیں، کون سی 4 بری عادتیں ہیں؟ عیش و عشرت میں پڑھنے کی ممانعت، اندھی تقلید اور دوسرے کی مشابہت سے بچنا، فصل ثالث میں جسمانی تربیت کی ذمہ داری، بیوی بچوں کے اخراجات کا واجب ہونا، بیماری کا علاج اور دوا، نقصان نہ اٹھاؤ، نافذ کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے صفحہ 175 سے متعلق اسلام کی رائے، اللہ تعالیٰ نے اور چھٹی فصل میں جو کہ یہ شروع اور یہ صفحے کا تو مجھے لم نہیں سمجھ آ رہی، لیکن چھٹی فصل جو ہے اس میں سے پہلے 3-4 عنوان دیکھ لیں، جس میں تقویٰ ہے، قوت ہے، رحمت ہے، ایثار ہے، اور اس کے اوپر جو ہے فقر و فاقہ، غربت، اسلام میں فقر و غربت کا علاج وغیرہ، یہ چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ 7ویں فصل کے اندر بچوں کے بالغ ہونے کے بعد معاشرتی آداب، اجازت طلب کرنے کے آداب، محارم کے طرف دیکھنے کے آداب، پھر جو ہے اور جسم کی طرف دیکھنے کے آداب، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور فل فہرست نہیں ہے، صحیح سمجھ مجھے نہیں آ رہی اس کی، مثال کے طور پر یہ ہے کہ جس میں یہ 254 صفحہ ہے،
ورزش اور ریاضت، ورزش ریاضت کا طریقہ، اور حسن نیت اور اخلاص کا پیدا کرنا، ارتداد کے مظاہر، الحاد سے ڈرانا، اور پھر آگے ہے حرام کھیل کود سے بچانا، جیسے آج کل گیمیں مختلف لوگ کھلواتے ہیں، پب جی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو حرام یہ حرام گیمیں ہیں، گانے بجانے اور موسیقی کا گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے انسان، ان سے بچنا، قمار بازی، جوا، یہ امتحانی مقام ہیں سارے۔ اس طریقے سے فصل سال سے طریقے سے آخر میں کم از کم یہ جو ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام، ان میں سے چند ایک کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ میں نے چند آپ کو بتا دیں، چونکہ میرے پاس مکمل فہرست نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کو جلدی جلدی میں بتا دی ہیں۔ بس جو ہے وہ آ، دراسات جو ہے وہ دراسات کے متعلق ہے۔ جی، اس میں جو دراسات کے متعلق ہے، اس میں پانچواں، چھٹا، ساتواں حصہ ہے معارف الحدیث کا، دراسات سال دوم کا۔ تو اس میں سب سے پہلے کتاب الاذکار ہے۔ کتاب الاذکار کا جو ذکر اللہ کی عظمت، اہمیت، اسے دیکھ لیں۔ دوسرے عذاب سے نجات لانے میں ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، ذکر کے خاص کلمات، اور اس طریقے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی خاص فضیلت، اور کلمات ذکر میں اس کے امتیاز، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خاص عظمت و قدرت، 99 اسماء الحسنی، قرآن مجید کی عظمت۔ یہ کم از کم صفحہ نمبر جو ہے وہ کتاب الاذکار میں 33 صفحے سے لے کر 70 صفحہ تک تو مکمل اور بالاستیاب دیکھیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ حامل قرآن پر رشک برحق، قرآن اور قوم کو عروج الزوال، قرآن مجید کی تلاوت حلب قلب کا ثقل، اور خاص خاص صورتوں کی آیات کی برکات۔ اس میں سے خاص طور پہ پہلی 4 5 6 صورتیں جو لکھی ہوئی ان کے دیکھ لیں۔ دعا کے متعلق احکامات میں وہ دعا جن کی ممانت ہے، دعا میں اجلت طلبی اور جلد بازی کی ممانت، دوسرے کے لیے دعا کرنے میں پہلے دعا کرنا، دعا کے آخر میں آمین کہنا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے چند دیکھ لیں۔ مختلف اوقات اور احوال کی دعاؤں میں سے 3 4 پہلے دیکھ لیں۔ آسان حساب کتاب میں سے پہلے 3 4 عنوان دیکھ لیں۔ شفاعت کو ضرور دیکھیں، شفاعت کے متعلق مشہور طویل حدیث اسے ضرور دیکھیے۔ انبیاء کے علاوہ علماء، شہداء، صلاح بھی شفاعت کریں گے، امتحانی مقام ہے، جنت اس کی نعمتوں میں سے 3 4 پہلے دیکھ لیں۔ دوزخ اور اس کا عذاب، اس میں جو آ رہا ہے نا، دوزخ کے سانپوں کو بچھوؤں کا زہر، غصہ کے سرہانڈ اور بدبو، زقوم کیسے گندی اور بدبودار چیز ہے، زہریلی چیز ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ استعاذہ کی دعاؤں میں سے 3 4 دیکھ لیں۔ استغفار توبہ میں سے پہلے 3 4 5 دیکھ لیں۔ توبہ استغفار کی خاص کلمات، ان میں سے 4 5 دیکھ لیں۔ پھر آگے مصنون دعائیں ہیں، یہ تو امید ہے آپ کو آتی ہوں گی، اگر نہیں آتی تو چاند ایک دیکھ لیں۔ آگے ماں باپ کے حقوق مشہور ہے، یہ امتحانی مقامات ہے۔ کتاب المعاملات میں شروع کے جو 4 5 ابواب ہیں، عنوان ہیں، یہ ضرور دیکھ لیں۔ صلاۃ السلام میں شروع کے جو ہیں، صلاۃ السلام کی عظمت، اہمیت، صلاۃ السلام کے بارے میں فقہا کے مسالک، درود اسلام کا مقصد، پھر درود شریف کی خاص فضیلت میں 3 4 دیکھ لیں۔ ہمسائوں کو حقوق کو 2 3 4 حدیثیں دیکھ لیں، اور پھر آگے اسی طریقے سے ہر عنوان کی کم از کم 3 3 4 4 حدیثیں دیکھیں۔ جیسے مصافحہ ہے، اس کی 3 4 حدیثیں دیکھ لیں، اور پھر مشروبات کے بارے میں ہے تو یہ ضرور دیکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ظرافت و مزاح، شعر و سخن، اور متفرق ہو کر بیٹھنے کی ممانت، شراب کی حرمت اور شرابی کے بارے میں وعیدیں، اور نشاور چیز حرام ہے۔ پھر مباشرت کے متعلق، مباشرت کے وقت کی دعا، طلاق اور عدت، طلاق کا وقت اور طریقہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں طلاق وغیرہ کے بارے میں۔ پھر آگے کھانے پینے کے آداب میں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، اور پھر کھانے میں شیطانی تصرفات سے حقیقت یا مجاز، پینے کے آداب وغیرہ، اور پھر اسی طریقے سے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کی ممانت، صفحہ 418 پر ہے، مردوں کو زنانہ اور عورتوں کو مردانہ لباس کی ممانت وغیرہ۔ اس طریقے سے ستر اور پردہ کے بارے میں بھی چند ایک دیکھ لیں۔ نظام حکومت اور خلافت و امارت، اس میں سے بھی چند ایک دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ میں نے جلدی جلدی بتا دی ہیں، چونکہ میرے پاس مکمل فہرست ہوتی نہیں ہے، نہ کتابیں موجود ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معارف الحدیث 5ویں 6ٹھی 7ویں جو جلد ہے، ان میں سے ہر جو ابواب قائم ہیں، ان کے شروع والا جو حصے ہیں وہ ان کو کہہ لیں، انشاءاللہ اس کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ 2 2 3 3 4 4 حدیثیں دیکھ لیں۔ اچھا، آگے ہے تاریخ اسلام، اس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا تھا۔ ثانویہ خاصہ کی جو تعلیم اسلام کے ساتھ تاریخ اسلام حصہ سوم ہے، اب اس میں سے میں بتا دیتا ہوں۔ چلیں، اس کے ہمارے پاس حصہ سوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کا حلیہ شریف، اس میں سے جو بالکل پہلا باب ہے حلیہ شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں، یہ تو مکمل طور پر دیکھیں امتحانی مقام ہے۔ ہمارے آقا کا حلیہ شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی اوصاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں، ان کو مکمل دیکھ لیں۔ آگے اندرون خاص، دربار عام،
اندرون خانہ، دربار خاص، دربار عام، تھوڑا تھوڑا یہ بھی دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو مکمل دیکھیں، وسلم کھانے پینے کے متعلق یہ چیزوں کو ضرور دیکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک و لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی، نکاح، اور اس طریقے سے پھر رشتہ دار و لواحقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی مسلمانوں کی مائیں، ازواج مطہرات کو ضرور دیکھیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے، یہ ہے کہ جانور، برتن وغیرہ یہ بھی ضرور دیکھ لیں، برتن وغیرہ، برتن یہ دیکھ لیں۔ پھر پہلے ابھی یعنی شادیاں کتنے کی ہیں یہ دیکھ لیں۔ تو یہ جو ہے وہ جانی مقام ہے۔ اس کے آخر میں چہل حدیث بھی ہے، تو کم از کم 4 5 10 آپ کو پہلی حدیثیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اب آ جائیں سراجی پر، جس کے بارے میں بہت ساری بہنیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں سراجی کا پتہ نہیں ہے، سراجی ہمیں آتی نہیں ہے، بتا دیں، سمجھا دیں۔ آ جائیے سراجی پر۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو سراجی کی تعریف آنی چاہیے، کہ میراث کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ میراث کسے کہتے ہیں، میراث کا موضوع کیا ہے، میراث یعنی وراثت، میراث جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ کیوں یہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو جب تک ان کی تعریفیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور یعنی علم فرائض کی تعریف، میراث سے مراد علم فرائض، علم فرائض کی تعریف، علم فرائض کا موضوع، اور پھر علم فرائض کی غرض و غایت، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ضرور، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موضوع المیراث، غرض المیراث، ارکان المیراث کے، اور ترکے کی تعریف۔ ترکے کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ ترکہ کا لغت میں متروک، ترکے کا لغت میں معنی ہوتے متروک کے، اور اسلام میں کہتے ہیں ترکہ وہ مال ہے جو موت، انسان کی موت کے بعد بچ جائے اور غیر کے حق کے تعلق سے بچا ہوا ہو، اس میں کسی کا تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر میراث کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جو ترکات بچے ہوئے ہیں ان کو تقسیم کرنا، اور میراث کی غرض کیا ہے کہ حقوق والوں کی طرف حقوق پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آگے مصارف ترخواہ، کہ مرنے کے بعد جو مصارف ہیں ترخواہ کی وہ کون کون سے ہیں، تو کتاب والی یاد کر لیں، مثلا تجویز و تکفین ہے، ادائے دین ہے، وصیت ہے، ذوی الفروض ہیں، اور پھر عصبات نسبیہ ہیں، عصبات سببیہ ہیں، جیسے کہ وراثت کے اندر لکھے ہوئے ہیں، دیکھو نا، یہ شروع میں اگر کتاب کھولے جس میں لکھے ہوئے ہیں کہ قال علماؤنا رحمه الله تعالى تتعلق بترك الميت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غیر تبذیر ولا تفتیر، ثم تقضى ديونه، ٹھیک ہے، بن غیر تبذیر ولا تفتیر کو ضرور دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے، شرح لے لیں اور اس میں سے دیکھ لیں۔ اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ساری کتاب تو میں آپ کو ابھی نہیں پڑھا سکتا، میں بار بار یہ کہتا رہا کہ مجھ سے دورہ میراث پڑھ لیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اس وقت آپ نے سستی کی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کسی نے پڑھا نہیں ہے، اب عین موقع پر تو میں چند چیزیں ہی بتا سکتا ہوں۔ اچھا، یہ لکھے ہوئے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو مصارف ترک ہیں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ الْعَصِبَاتُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ۔ آپ نے مصارف ترکہ یاد کرنا ہے۔ مصارف ترکہ کو یہاں پر میں آپ کو 13 بتا رہا ہوں، لیکن کتاب میں 9 ہیں، میں وہی 9 بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد ادائے دین، پھر اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، مردے کو کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، پھر اگر اس کا مال بچ جاتا ہے تو قرضے کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے لیے جو اس نے وصیت کی ہو جائز وصیت نافذ کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر جو ذوی الفروض ہیں، یہ امتحانی مقام ہے، پرچے میں آ سکتا ہے کہ ذوی الفروض کل کتنے ہیں، تو ذوی الفروض کو دیا جائے گا۔ ذوی الفروض وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہو۔ ذوی الفروض وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ ذوی الفروض کل 12 لوگ ہیں، 12 نفر ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، 4 مرد 8 عورتیں۔ ذوی الفروض جو ہیں یہ ہمارے پاس کل 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا، آپ کو آسانی۔ 4 مرد میں باپ، نمبر 2 دادا، باپ دادا 2 ہو گئے۔ نمبر 3 خان، نمبر 1 میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، نمبر 3 بھائی، اور نمبر 4 خامن۔ یہ 4 مرد ہو گئے اور 8 عورتیں ہیں۔ 8 عورتوں میں سب سے پہلے آپ کر لیں جی بیوی، نمبر 2 ماں،
بیوی اور بیوی، ماں، بیٹی اور پوتی، اور 3 قسم کی بہنیں ہیں، حقیقی بہنیں، ایک دادی ہے، ٹھیک ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں بیوی، ماں، دادی، بیٹی، پوتی، 5 یہ ہیں. تو یہ 8 ہیں، ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض. ان ذوی الفروض کے ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ حالات ہیں. تھوڑے مختصر سے ضروریات میں کون سی چیزیں کیا کہتے ہیں، انہوں نے 4 ذکر کیے کتاب القاتل الذی یتعلق بھی قاتل ہونا معنی کا اختلاف دارین، دارین مختلف ہو، حقیقت 4 ذکر کیے ہیں. نمبر 1 رقیت، کہ اگر دونوں غلام ہیں تو وارث نہیں بن سکتے، وراثت نہیں ملے گی. قتل کیا تو وراثت نہیں ملے گی. دونوں کا دین مختلف ہے، تو ایک ذمی ہے ایک حربی ہے، ایک مستامن ہے ایک ذمی ہے وغیرہ، تو ان کو بھی یہ بھی نہیں ملیں گے. اب یہاں پر جو بسا اوقات پرچے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ فروض مقدرہ کسے کہتے ہیں. فروض مقدرہ، فروض مقدرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ حصے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جو تقسیم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فروض مقدرہ. وہ 6 حصے ہیں جن کو سہام ستہ بھی کہتے ہیں. سہام ستہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کو فروض مقدرہ بھی کہا جاتا ہے. وہ 6 یہ ہیں: نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 سمن، نمبر 4 سلسان، نمبر 5 سلس، نمبر 6 سدس. ان کو کہتے ہیں، یہ 6 ہیں جن کو کہتے ہیں فروض مقدرہ. فروض مقدرہ سیام ستہ. نمبر 1 نصف، یعنی آپ اگر اردو میں یاد کریں تو آسان ہو جائے گی. اردو میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں: آدھا، چوتھائی، آٹھواں، 2 سلس، 1 سلس اور چھٹا. یہ ان کو کہتے ہیں فروض مقدرہ. بس آپ اتنا لکھیں گے آپ کو مکمل نمبر مل جائے گا. سمجھ آ گئی بات. ذوی الفروض 12 ہیں جن میں سے 4 مرد 8 عورتیں ہیں. پھر فروض مقدرہ 6 ہیں، وہ موانع کہ جن کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہوتا ہے، وہ 4 ہیں جو کتاب والے نے بیان کیے. مصارف ترکہ کل 13 ہے، لیکن میں نے آپ کو بیان کیے کہ وہ جو ہیں وہ 9 ہیں. اچھا، میں موانع ارثی مصارف ترکہ بیان کر رہا تھا، درمیان میں تیسرا نمبر آ گیا ذوی الفروض کا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ گیا اسبات نسبیہ اور اسبات سببیہ. پھر اس کے بعد 7واں نمبر ہے ذوی الفروض پر جو مال بچ جائے گا پھر ذوی الفروض پر لوٹایا جائے گا. پھر ان سے جو بچ جائے گا پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا. اور اس کے بعد موسیٰ لہو بجمیل مال. سب سے آخر میں نہ ہو، کوئی بھی وارث نہ ہو، یعنی قرضہ بھی اس کا ادا ہو گیا، وصیت بھی ادا ہو گئی، تجہیز و تکفین بھی ہو گیا، ذوی الفروض کو بھی دے دیا گیا، اسبات اب کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ذوی الارحام دیا جائے گا. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے آخر میں موسیٰ لو بجمع، جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہوگی سارا مال اس کو دیا جائے گا. مجھے آگے بات یہ. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے باب الحجوب پڑھنا. حجوب کا معنی یہ ہوتا ہے ذوی الفروض کے جب آپ اسے یاد کر لیں گے اس کے بعد آپ آ جائیں گے حجب. حجب کہتے ہیں کہ کسی چیز کا محروم ہونا، کہ ایک آدمی کو شریعت جو ہے وہ حصہ کیوں نہیں دیتی باوجود یہ کہ وہ شرعی طور پر وارث ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جس سے کسی کا حق ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر بیٹا موجود ہے، یہ اسبہ ہوتا ہے، تو بیٹے کی وجہ سے چچوں کو حصہ نہیں ملتا. بیٹے کی وجہ سے فوت ہو گیا، اس کی بہنیں بھی موجود ہیں اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے، تو بیٹا ایسا ہے کہ یہ حجب ہے، یہ محجوب کر دیتا ہے. جو ہے دادا موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، تو باپ کی وجہ سے دادے کو کچھ نہیں ملے گا. باپ کی وجہ سے دادے کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے حجب، اس کو حجب کہتے ہیں. اب اس میں یہ کوئی ہوتا ہے کہ ایک حجب کی 2 قسمیں، ایک کو کہتے ہیں حجب حرمان اور ایک ہوتے ہیں حجب نقصان. جو حجب حرام موجود ہے تو بیٹے دادے کو کچھ نہیں ملے گا. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا باپ بھی موجود، اس کا دادا بھی موجود ہے، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادے کو کچھ نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں حجب حرمان. اور حجب نقصان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حصہ اس کا کم ہو جائے. مثلا آدمی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کا کچھ حصہ ہوگا، باپ کو کل مال ملے گا. اس کو کہتے ہیں حجب نقصان، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور مزید یہ یاد کریں کہ یہاں پر لفظ بار بار اسبہ کار ہے.
اسبا کی وجہ سے کسی کا حصہ یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے یا بالکل حصہ کم ہو جاتا ہے. یہ جو اسبا ہوتے ہیں یہ دوسروں کے لیے حصے کو کم کر دیتے ہیں یا حصے کو ختم کر دیتے ہیں. تو اسبا کسے کہتے ہیں؟ اسبا کہتے ہیں کہ وہ رشتہ کہ جس کی وجہ سے دوسرے ورثاء یا تو مکمل طور پر محروم ہو جائیں یا اپنے حصے آدھے حصے سے معروم ہو جائے، کچھ حصے سے معروم ہو جائے. اور یہ جو اسبا ہوتے ہیں یہ چار ہے شریعت کی نظر میں. ویسے تو زیادہ ہیں لیکن ترتیب کے اعتبار سے ان میں ترتیب ہے. سب سے پہلے مرنے والے کا جو اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. اور اگر بیٹا نہ ہو تو پھر میت کا جو اصل ہے یعنی باپ ہے وہ ہوگا. اور اگر باپ نہ ہو تو پھر میت کا جو بھائی ہوگا وہ ہوگا. اور اگر میت کا بھائی بھی نہ ہو تو پھر میت کا چچا ہوگا. پھر ان کی اولادیں وغیرہ ہوں گی ترتیب کے اعتبار سے. مثال طور پر جو ہے وہ اگر مرنے والے کا باپ بیٹا تو نہیں ہے، اس کا پوتا، اس کا بیٹے کا بیٹا ہے تو وہ اس کا ولی ہوگا، وہی اس کا اسبا ہوگا. اور فقہ کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اب احوال جو ہیں وہ آپ کو خود یاد کرنے ہیں. احوال آپ نے کیسے یاد کرنے ہیں، احوال کی ترتیب آپ خود ترتیب دیں. اور جو ہے وہ جب تک آپ کو احوال خود یاد نہیں ہوں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے. احوال آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیں، تین تین چار چار، آسان ہے بالکل. مثال کے طور پر دو کہ میں بتا دیتا ہوں ابھی بھی جلدی جلدی میں. مثلا خامد اور بیوی ہے، ان کے احوال دو ہے. اولاد موجود ہو تو خامد کا حصہ ہوتا ہے جو ہے وہ چوتھا، اور اگر اولاد موجود نہ ہو تو خامد کا حصہ نصف ہوتا ہے. ایسی بیوی کے بھی دو احوال ہیں. اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو آٹھواں ملتا ہے، اور اگر اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کو چوتھا ملتا ہے. اب دیکھیں اس طریقے سے یہ احوال بھی آپ یاد کر لیں. آگے نسبتیں ہیں. اول ہے، اول مانا کسی چیز کا بڑھ جانا. اول کا مانا یہ ہوتا ہے کوئی چیز بڑھ جائے اور یا جو ہے وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ مخرج پر کوئی چیز بڑھ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا ہم اول کرتے ہیں. اول کا کرتے ہیں. اصل میں نا مسئلے کی تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے عادل. مثال کے طور پر اوپر مسئلہ آپ نے نکالا 24 سے، نیچے جتنے بھی وہ رساں ہیں ان میں 24 کا 24 پورا ہو گیا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ اوپر جو ہے وہ بنا ہے آپ نے 24 سے، ٹھیک ہے، اور نیچے جو حصے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں 21، وہ بڑھ رہے ہیں 19، وہ بڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں، اس مسئلے کو ردیہ کہتے ہیں، ناقصہ کہتے ہیں. اور ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اولا ہوتا ہے. مثلا آپ کے پاس مسئلہ بڑھ رہا ہے 24 سے اور نیچے جو وہ رسا کے حصے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں 27، اس کو اول کہتے ہیں. تو سات ہوتے ہیں اول، 7 حصے ہیں کہ ان کا اول نہیں آتا. اور وہ یہ ہے کہ الاسنان الثلاثہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 8 ہے، اور 3 ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کا اول آتا ہے. مثال کے طور پر 6 جو ہے یہ کبھی بڑھ جائے گا 10 تک، طاق صورت میں بھی اور جس صورت میں بھی. اور 12 جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے 17 تک، صرف طاق نہ کہ شدہ 27. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے مکمل سیاسی پڑھی نہیں. اگر پڑھی ہوتی تو پھر آپ کو یہ آسانی ہو جاتی. اور پھر آگے نسبتیں ہیں، تصحیح کا باب ہے. تو اتنی لمبی چیزیں یاد کریں، ایک ہی سوال آتا ہے. تو آپ ایسا کر لیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ ایسا کر لیں، علم فرائض کی تعریف یاد کر لیں، میراث کا موضوع، میراث کی غرض و غایت، اور اسی طریقے سے مصارف ترکہ، ذوی الفروض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور سہام ستہ کون سے ہیں، 6 حصے کون سے ہیں جس میں نے بھی آپ کو بتایا نصف. اور اسی طریقے سے نصف ربع ثمن، ثلثان ثلث اور جس آٹھواں، 2 ثلث، 1 ثلث اور چھٹا. اور اس کے بعد جو ہے آپ اسبات کو یاد کر لیں. اسبات کسے کہتے ہیں؟ پھر وہ موانع کہ جن کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، ان کو یاد کر لیں. اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے آپ یاد کر لیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، موانع کے بعد آپ یاد کر لیں حجب کسے کہتے ہیں. بس اتنا یاد کر لیں، یہ کافی ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنے یاد کرنے کی وجہ سے آپ ضرور جو ہے امتحان آپ کا پاس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اچھے نمبروں میں کامیاب فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ بھی رہنمائی کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.